اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیں میں آپ سب کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق دیکھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، لیسن سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں فضائل قرآن کہ کس طرح سے قرآن دنیا میں ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ رات کے شر اور فتن اور خطرات سے تحفظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، وہ اس کے لیے ہر تکلیف، شر اور خطرے سے بچنے کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو قرآن پاک کو اپنا ساتھی بناتا ہے اور آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر رات سونے سے پہلے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہر تکلیف، ہر شر، ہر خطرے سے بچنے کے لیے وہ کافی ہوں گی۔ پھر قرآن پاک، جب انسان قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاجات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرے گا اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے جو کچھ طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی بہترین دوستی عطا فرمائے، جو ہماری دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارے کام آئے، آمین یا رب العالمین۔ آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پہلا پارہ، آیت نمبر 67 آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ذال کو نرمی سے قا حروف مستعلیہ پر کر کے پڑھیں گے، قال نہیں، قال موسیٰ، سین میں باریک سیٹی کی آواز، موسیٰ لِقَوْمِهِ، بڑی مد ہے اور کئی زیر بھی ہے، لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، نون مشدد کیا ہو رہا ہے؟ اب سمجھ آ گئی ہوگی تقریباً۔ نون مشدد گنہ کریں گے، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، میم مشدد، نون مشدد حروف گنہ۔ اللہ کا نام پور پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تذبحوا بقرة قالوا، بڑی مت، قالوا أتتخذنا ہزوا۔ قال، قا مد اصلی، الف مدہ، الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر آ رہی ہے، لا نہیں کریں گے، لام زبر لا، ٹھیک ہے۔ قال اعوذ باللہ، حمزہ اور عین کی ساؤنڈ میں فرق کرنا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ کا نام باریک، اللہ کے نام سے پہلے با کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یہاں پہ اس کو باریک پڑھیں گے، اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے، زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ باللہ ان اکون من الجاہلین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو ساتھی یہ ہے ہمارا آج کا لیسن۔ اب ہم آتے ہیں قرآنی قاعدے کی طرف، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے تھے حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو ساکن، یا ساکن۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال، قالا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ لام کے اوپر زبر تو ہے لیکن آگے الف نہیں ہے۔ قاف کے اوپر زبر ہے اور اس حرکت کو ہم لمبا کیوں کریں؟ کیونکہ آگے الف آ رہا ہے۔ الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گا تو اس زبر کو لمبا کیا جائے گا۔ قالا نہیں کریں گے، قالا۔ خا زبر الف خا، خا زبر خا، خاطا۔ با زبر با، خاطبا۔ عین زبر الف ع، قاف زبر قا، عاقا۔ با زبر با، عاقبا۔ قاف زبر الف قا، لام پیش واو لو، قالو۔ اب یہاں دیکھیں قا کو بھی لمبا کر رہے ہیں، لو کو بھی، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے۔ حروف مدہ کتنے؟ 3، الف، واو ساکن۔ تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ یا ساکن۔ یہاں پہ واو ساکن بھی آ رہا ہے اور الف مدہ دونوں آ رہے ہیں۔ قالو، ایک الف جتنا لمبا کریں گے، بند مٹھی کر کے ایک انگلی کھولیں گے۔ قالو۔ سین زبر الف سا، ہاں پیش واو ہو، ساہو۔ نون زبر نا، ساہونا۔ قاف پیش واو قو، لام پیش واو لو، قولو۔ یہاں پہ حروف مدہ کون سا ہے؟ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، قو پہ، لو پہ بھی واو ساکن سے پہلے پیش۔ قولو۔ میم پہ صاد مس، لام زیر لی، مسلی۔ ہا پیش واو حو، مسلحو۔ نون زبر نا، مسلحونا۔ یہاں پہ حروف مدہ کون سا ہے؟ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے ہا کے پر پیش آ رہی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یا زبر شین یش، عین پیش عو، یش عو۔ را پیش واو رو، یش عورو۔ نون زبر نا، یش عورونا۔ دیکھیں اب را کے پر بھی پیش ہے، عین کے پر بھی پیش ہے، لیکن عین کی جو پیش ہے اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آگے واو ساکن نہیں ہے، اس کے آگے را کے آگے واو ساکن ہے، اس لیے اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ یشعرونا، کیونکہ واو حروف مدہ ہے، حروف مدہ جہاں بھی آئے گا اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ یا زبر عین یا، میم زبر ما، یعما۔ لام پیش واو لو، یعملو۔ نون زبر نا، نون زبر نا نہیں کریں گے، ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا، الف نون یہاں پہ الف مدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے نون زبر نا، حرکت کو لمبا نہیں کرتے۔ یعملون۔ ہا زبر ہا، فا زیر یا فی، حفی۔ وا دو پہ ذن، حفیظن۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے آج کا لیسن۔ الحمدللہ ہمارا لیسن آج کا کمپلیٹ ہوا۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔